یہاں پر ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، اللہ سب سے نرالا ہے، سب سے یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، صرف گنتی کے اعتبار سے ایک نہیں بلکہ ذات و صفات کے اعتبار سے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سب سے جدا، الگ، نرالا، یکتا ہے۔ اور مزید یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات سے منع کیا ہے کہ اللہ کے لیے مثال بیان کی جائے۔ اللہ نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ کے لیے مثال نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثال بیان کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے، نہ کوئی مخلوق اللہ کی طرح ہے۔ تو تمثیل اللہ کی صفات کے سلسلے میں بیان کرنا، کسی مخلوق سے اللہ کی مثال دینا، کسی مخلوق کو اللہ کی مشابہ بتانا یا اللہ کو کسی مخلوق کے مثل بتانا، یہ دونوں بھی حرام ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی مثال یہاں اللہ کے لیے دی تو کیا یہ اس قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، کیا واقعی وہ اس ممانعت کے ضمن میں آتا ہے یا نہیں؟ یہ سمجھنا ضروری ہے، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ایک انسان اس آیت کے پڑھنے کے وقت میں ان مثالوں کو اگر سمجھنے کی کوشش کرے، ہو سکتا ہے تو کہے کہ وہاں تو منع ہے اور یہاں بتا رہے ہیں، وہاں تو منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے مثال نہ بیان کرو، اللہ کی تشبیہ نہیں، اللہ کے لیے تمثیل نہیں، اور یہاں تو دیکھیے ایک ماں کی رحم سے جوڑا جا رہا ہے اللہ کے رحم کو، اور بندوں کا چاند دیکھنا اس سے جوڑا جا رہا ہے اللہ کے دیکھنے کو، تو یہ کیا ہے؟ دو چیزیں ان کو سمجھیے، ایک یہ کہ اللہ کے لیے مثال بیان کی جائے کہ جیسا یہ ہے ویسا اللہ ہے، جیسا یہ معاملہ ہے ویسا ہی اللہ کا معاملہ ہے۔ ایک طریقہ بتانے کا یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تمثیل یا تشبیہ، دونوں میں بہت باریک فرق ہے۔ لیکن یہاں پر کیا تمثیل ہے؟ یہاں پر تمثیل نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ اگر آپ غور کریں، اگر دوبارہ آپ حدیث کو دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ ادنا کے مقابلے میں اعلیٰ کو بتانا ہے۔ یہ دونوں میں مشابہت اور مماثلت ذکر کرنا نہیں ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ اللہ ماں کی طرح ہے ایسا یہاں پر ہے نہیں، اللہ کی مثال ماں کی طرح ہے نہیں، اللہ کا رحم ماں کے رحم کے جیسا ہے نہیں۔ حدیث کے الفاظ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اور اللہ کے دین کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ تعالیٰ زیادہ رحم والا ہے اس عورت کے اپنے بچے پر رحم والا ہونے سے۔ تو ظاہر بات ہے یہ ماں کا رحم کو انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے ماں میں رحم نہیں ہوتا ہے صرف اللہ میں ہوتا ہے، نہیں، رحم تو ماں بھی کرتی ہے، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے رحم والا بنایا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جیسا رحم ماں کرتی ہے ویسا رحم اللہ کرتا ہے، نہیں، آپ نے یہاں پر یہ بتایا جب ماں اتنا رحم کرتی ہے اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر تمثیل نہیں ہے بلکہ ماں کی رحمت کے مقابلے میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری، ورنہ آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ماں کی رحمت کے مقابلے میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ جب تم یہ دیکھتے ہو کہ ماں اتنی رحم والی ہے تو اللہ اس سے کئی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ادنا کے مقابلے میں اعلیٰ کو بتانا ہے، نہ یہ کہ ماں کی طرح مخلوق کی طرح خالق کو بتانا ہے۔ یہ بھی بات یہاں پر یاد رکھی جائے۔ اسی طرح سے آپ کے ذہن میں وہ حدیث بھی آ رہی ہوگی کہ اس سے پہلے جو حدیث بیان کی گئی کہ جیسے آج تم چاند کو دیکھتے ہو اللہ کو دیکھو گے، کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ چاند کی طرح ہے؟ نہیں۔ یہاں پر حدیث میں غور کریں، حدیث میں بندوں کے چاند کو دیکھنے کی مثال ہے،
نہ کہ چاند کے اللہ کی طرح ہونے کی مثال ہے۔ یہ درس چونکہ اس میں ہم علمی باتیں بھی سیکھ رہے ہیں، بعض اوقات ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے کچھ چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور تھوڑی اور ہمت سے کام لیں تو بہت ساری باتیں مشکل بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ انسان کا شوق علم کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، شوق انسان کے لیے یادداشت اور فہم کے لیے معین و مددگار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ جیسا چاند دکھائی دیتا ہے ویسا اللہ دکھائی دے گا، اللہ چاند کی طرح ہے، نہیں۔ آپ نے کہا بندوں کے دیکھنے کی مثال بیان کی جا رہی، نہ کہ اللہ کی دکھائی دینے کی، کہ جیسا چاند دیکھتے وقت میں لوگوں کو آپس میں دھکے بازی نہیں کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کو ہٹانا نہیں پڑتا ہے، اللہ کو دیکھنے کے لیے بھی بندوں کو ایک دوسرے کو دھکا دینا نہیں پڑے گا۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بندوں کے دیکھنے کی تمثیل ہے، اللہ کی دکھائی دینے کی تمثیل نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اللہ ایسا نہیں جیسے چاند دکھتا ہے ویسے اللہ دکھتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ بندوں کے دیکھنے کی کیفیت یہاں پر ہے، نہ کہ اللہ کی دکھائی دینے کی ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ یہاں پر خالق اور مخلوق کے درمیان تمثیل و تشبیہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ادنا کا ذکر کر کے اعلیٰ کو سمجھایا جا رہا ہے۔